صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الہی کی فضیلت کے سلسلے میں یہ آج 7واں درس جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، اور پروردگار عالم کے اسماء میں سے کچھ اسماء کا تذکرہ اس درس میں آپ کے سامنے کروں گی. خداوند عالم کے جن اسماء کا تذکرہ آج ہوگا اس میں سب سے پہلا نام ہے الرحمن. اگر کوئی شخص یا رحمانو 100 مرتبہ نماز صبح کے بعد روزانہ پڑھے تو اسے غفلت سے دوری، اور اگر وہ باتوں کو بھول جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے نجات عطا کرے گا. غفلت اور باتوں کو بھول جانا یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں. غفلت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ہم سے کسی نے کچھ کہا، کوئی کام کہا، ہم نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہو جائے گا یہ کام، اور پھر ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور ہمارے ذہن سے وہ بات نکل گئی. حالانکہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم وہ کام انجام دیں گے، لیکن ہمارے ذہن سے وہ بات نکل گئی. اور بھول جانا مطلب چیزوں کو، جیسے کہ قرآن کریم کا ہم نے کوئی سورہ یاد کیا، یا پھر کوئی آیت یاد کی، یا فار ایگزامپل کہ ہم کسی کا کانٹیکٹ نمبر یاد کرتے ہیں یا ایڈریس اور پھر بھول جاتے ہیں، تو یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں. تو بہرحال جو بھی پروردگار عالم کے اس اسم سے استفادہ حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ان چیزوں سے شفا عطا کرے گا. دوسرا، اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہے، کوئی مہم جو نہیں ہو پا رہا ہے، تو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو 100 مرتبہ، اور پھر سجدے میں جائے اور اپنی وہ حاجت طلب کرے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہو جائے گا، اس کی وہ حاجت کو اللہ پورا کرے گا. اور ویسے بھی جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. روز جمعہ قبولیت دعا کے لیے، اور بالخصوص جو ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان غافل نہ ہو. یہ مخصوص ہے قبولیت دعا کے لیے، اور اسی لیے ہمارے امام معصوم علیہ السلام نے خود اس وقت کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، جسے ہم دعائے سماعت کہتے ہیں. تو بہرحال جمعہ جو کہ سید الایام ہے، لہٰذا اس دن غافل نہ رہیں. تیسرا، اگر یا رحمانوں کو کوئی 298 ٹائمز پڑھے نماز کے بعد، تو دشمنوں کا دل اس پر نرم ہو جائے گا، اور دوستوں کی محبت اور لوگوں کی محبت کا وہ مرکز بن جائے گا. پھر پروردگار عالم کا دوسرا نام جو اس درس میں ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے الرحیم. الرحیم کو جو ہر صبح 100 مرتبہ
الرحیمو یا رحیمو کی تلاوت کرتا ہے تو خلق کے خدا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان پہ غضبناک نہیں ہوتے، لوگوں کو غصہ نہیں آتا ان پہ جلدی۔ تو ایسے لوگوں پر پروردگار عالم کا کچھ خاص کرم ہوتا ہوگا، یا پھر کوئی ان کی ایسی عادت کہ جس سے خداوند عالم نے انہیں یہ فائدہ عطا کیا ہے۔ دوسرا، سجدے میں 258 ٹائمز اگر یا رحیموں کی تلاوت کرے کوئی شخص اور پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت طلب کرے تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ تیسرا، یا رحیموں کو دلوں کو نرم کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یا رحیموں کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے جو ہمارے ساتھ بہت سخت ہے تو اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ یا رحیموں کی تلاوت کی جائے۔ چوتھا، کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بہت ہی مشہور اور معروف ہے جسے ہم سب پڑھتے ہیں، اور یہ خود امام معصوم علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے، ایمان پر، حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ خاص طور سے جب کہ یہ غیبت کا دور چل رہا ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اسی طرح 40 روز تک اگر عصر اور مغرب کے درمیان کھلے آسمان کے نیچے کھلے سر کے ساتھ 320 مرتبہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو پڑھے، کوئی خاص حاجت دل میں رکھ کر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ پروردگار عالم کا تیسرا نام جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الرازق۔ نام سے ہی ہم مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ تو فجر سے پہلے بیدار ہو کر گھر کے چاروں کونے پر جا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر، جس کونے پر بھی جائے رخ قبلہ ہونا چاہیے، یعنی کہ قبلہ رخ کھڑے ہوں، اور پھر 10 مرتبہ یا رازقو کی جو تلاوت کرتا ہے تو اس گھر میں کبھی فقر نہیں آتا۔ اسی طرح صبح کے وقت جو شخص 315 مرتبہ یا رازقو یا 308 مرتبہ یا رزاقو پڑھتا ہے، ہم سب جانتے ہیں صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، تو اس وقت پروردگار عالم روزی بانٹتا ہے۔ تو اس وقت جو شخص 315 مرتبہ یا رازقو یا 308 مرتبہ یا رزاقو کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم کا چوتھا نام جو ہے یا رقیبو، یا رقیبو اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم کا یہ اسم یا رقیبو، اس کی تلاوت کی جائے۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص ہے جس کا ڈیسیژن میکنگ پاور بہت کمزور ہے، جلدی فیصلہ نہیں کر پاتا کسی چیز میں، جیسے بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں کہ کبھی کبھی ہم شاپنگ پہ جاتے ہیں، شاپ میں جاتے ہیں، دکاندار ہمیں 2 چیزیں دکھاتا ہے، جیسے کہ کپڑے کی ہی مثال لے لیجئے کہ اب 2 کپڑوں میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا لیں کون سا نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو جس کا بھی ڈیسیژن میکنگ پاور کمزور ہو، جلدی فیصلہ نہیں کر پاتا ہو، کنفیوز رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ روزانہ ڈیلی 7 مرتبہ یا رقیبوں کی تلاوت کرے، اور اگر ایک نشست میں پڑھنا چاہتا ہے تو 312 مرتبہ اس کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کے اس اسم مبارک کے طفیل میں خداوند کریم اسے اس کا
جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے اسے قوی کر دے گا۔ تو پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان سارے ناموں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ساتھ میں جس طرح میں بیان کر چکی ہوں کہ اگر ہم خداوند عالم کے کسی نام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں وہ دراصل اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی صفات ہیں، تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اس طرح ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آئیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خداوند عالم کے ان ناموں سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے اور ان ساری چیزوں پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، اسی طرح میرے بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے خداوند کریم، یہ دعاؤں کی دعا ہے کہ اپنی آخری حجت یعنی کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار، ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرما، حضرت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔